बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। कुछ खबरें ऐसी हैं कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है और विकेट पे किसने रहना है और विकेट से आउट किसने होना है और किसको आउट होने का ज़्यादा ख़तरा है। ये चीज़ें कुछ बड़ी कैटेगोरिकली नज़र आ रही हैं, उस पर ज़रा देखते हैं। नंबर 1, पहला ये कि खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने सितंबर में आना था पाकिस्तान, उन्होंने अपना जो वापसी का प्रोग्राम है वो मुअख्खर कर दिया है, वो मुलतवी कर दिया है और फिलहाल वो पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहे, वतन वापसी नहीं हो रही, बावजूद इसके कि उनका जो स्टे है वो ख़त्म हो चुका है और बकौल जुल्फ़ी बुखारी के कि उनको बरतानवी हुकूमत एक कोई ख़त भी लिख चुकी है कि आपका जो स्टे से मुतालिक एक कोई ख़त भी लिख चुकी है। इसी तरीके से ये चीज़ कल मंजर आम पे आई कि नवाज शरीफ साहब की अभी सेहत जो है वो मुनासिब नहीं, और दूसरा ये कि पार्टी ने भी उनको मशवरा दिया है कि वो फिल वक्त ना आए। ये इम्पोर्टेंट खबर है। पार्टी ने क्यों मशवरा दिया ये मैं आपको ज़रा इन डिटेल इस पर बात करूँगा। और दूसरा, जुल्फ़ी बुखारी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी मोतमद हैं, वो बरतानवी शहरियत थी उनके पास, उन्होंने बरतानवी शहरियत वापस कर दी और मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी शहरियत इख्तियार कर ली, और उन्होंने जो सर्टिफिकेट्स थे बरतानवी शहरियत छोड़ने से मुतालिक मुस्तनद सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट्स थे वो भी सोशल मीडिया पे जारी कर दिए और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि अब वो पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे और इमरान खान का साथ देंगे। ये दूसरी अलामत है कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, क्योंकि जब तक आपको यकीन ना हो कि आपका मुस्तकबिल और कहाँ पे महफूज है, आप उस वक्त कोई कदम उठा नहीं सकते। और जाहिर है अगर ये कदम जुल्फ़ी बुखारी ने उठाया है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें 100% यकीन है कि आने वाले दिन पाकिस्तान में उनके लिए बहुत अच्छे होंगे, इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी मुअख्खर, क्योंकि उससे पहले बहुत ज़्यादा मुलाकातें की गई, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा इजलास हुए और पार्टी ने भी पार्टी के लोगों ने भी मशवरे दिए। इसहाक डार साहब ने भी वापस जाना था, नवाज शरीफ साहब ने भी वापस जाना था, इसहाक डार साहब ने पहले वापस जाना था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ज़रा चीज़ें मुख्तलिफ हो रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी रीज़न ये है कि गैर यकीनी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी, और आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स क्या रुख इख्तियार करती है कुछ पता नहीं। और जो एक तयशुदा प्लान तैयार किया गया था, मंसूबा तैयार किया गया था, मंसूबाबंदी की गई थी, अब जो स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, मैं तो स्क्रिप्ट ही कहूँगा, स्क्रिप्ट जो तैयार किया गया था वो स्क्रिप्ट जो है अब ज़रा हट गया है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जितने भी वो थे वो सारे के सारे आगे पीछे हो गए हैं, और उसकी वाहिद वजह यह है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत, और इमरान खान साहब की मकबूलियत न सिर्फ मकबूलियत बहुत बल्कि बहुत ज़्यादा मकबूलियत, और इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इमरान खान की आवाज़ सुनी जा रही है, उनको पसंद किया जा रहा है, उनका नैरेटिव, और वो जो बात भी करते हैं वो पाकिस्तानियों के दिलों में क्या कहना है, घर कर जाती है और वो खुब जाती है। और यहाँ तक कि उन्होंने 2 दिन पहले हाय अल्लाह कहा तो वो भी एक ट्रेंड बन गया, हाय अल्लाह भी ट्रेंड बन गया। और इस तरीके से और ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टडी की जा रही है, ये हवाई बातें नहीं है, स्टडी बाकायदा तौर पे स्टडी की जा रही है, और स्टडी वही करते हैं जो पाकिस्तान के इदारे हैं, मजबूत इदारे हैं, और जिनकी नज़र है पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे, पाकिस्तान के हाल पे, पाकिस्तान के माजी पे, और जिनके कहने पे, जिनकी सोच से चीज़ें आगे पीछे होती हैं, सही हो या गलत हो ये एक अलग बहस है। वो इदारे इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, उनके पास जो मालूमात हैं, जो आदाद शुमार हैं, वो यही हैं कि इमरान खान मुल्क के तूलो अर्ज़ में उनकी मकबूलियत जो है वो फैल चुकी है, और उसको कंट्रोल करना अब
کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس مقبولیت کو یوٹیلائز کیا جائے، اس مقبولیت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ قومی سوچ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ قومی سوچ ہے۔ انڈیویجولس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ انڈیویجولس کیا سوچ رہے ہیں۔ انڈیویجولس کا ایشو یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور اپنی ذات کے ارد گرد وہ سارے فیصلے رکھ کے کر رہے ہیں کہ ان کی ذات کو کہاں کہاں فائدہ پہنچے گا، ان کی ذات کون سا آپشن استعمال کیا جائے تو ان کی ذات کو فائدہ پہنچے گا۔ یعنی وہ ہر سوچ میں جو گھنٹہ گھر ہے وہ ان کی ذات ہے۔ اس لیے انڈیویجولس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ انڈیویجولز اس وقت میٹر نہیں کر رہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال، اس میں انڈیویجولز کچھ میٹر نہیں کر رہے۔ لہٰذا جو سوچنے والے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ جو مقبولیت ہے، پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کی جڑیں ہیں، اور پھر دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب ابھی بھی وہ مضبوط فوج کے حامی ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور افواج پاکستان کے بھی جو خاندانوں کے خاندان ہیں وہ سب کے سب عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ ان کو اس حد تک کنارے پہ لگا دیا جائے۔ یہ ایک سوچ جنم لے رہی ہے، جنم لے چکی ہے، لے نہیں رہی، جنم لے چکی ہے، بلکہ اب وہ مضبوط ہو رہی ہے۔ لہذا یہ بہت ہی مستند سوچ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور پاکستان کی کو مستحکم کیا جائے، پاکستان کی سلامتی، اور آگے ایک لمبا پلان تیار کیا جائے، اور عمران خان صاحب کی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور افواج پاکستان کی حمایت جو ہے وہ واحد لیڈر، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ یہ ہے قومی سوچ، تو اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنے کے لیے تھوڑا سا کافی محنت کرنی پڑے گی، اور محنت اس لیے کہ محنت کرنی پڑے گی، اور تھوڑا سا بہت زیادہ حکمت سے کام لینا پڑے گا، بہت تدبر کی ضرورت ہے اس وقت، پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی، کیونکہ وقت ایسا ہے، 2 مہینے کا جو اگلا مہینے 2 مہینوں کا وقت ہے وہ ایسا ہی ہے، 8 ہفتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ گزر جائیں گے۔ اب کیونکہ پاکستان کو ایک طویل عرصے سے مستحکم حکومت نہیں ملی، یعنی مستحکم حکومت ان دس سینس نہیں ملی کہ 2/3 میجورٹی نواز شریف صاحب کو ملی، لیکن نواز شریف صاحب کا جو مسئلہ تھا وہ تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ نواز شریف صاحب کی جو اپروچ تھی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت بڑھتی گئی، اور انہوں نے جب بھی ان کو موقع ملا، ان کی ذات میں ان کی نواز شریف صاحب کی خوبی، یعنی خوبی کہہ لیں جو بھی ہے، خوبی خامی جو بھی ہے، وہ بہت زیادہ وہ ایبسولوٹ پاور، پہلے وہ پاور چاہتے تھے، پھر وہ ایبسولوٹ پاور چاہتے تھے، پھر وہ ایبسولوٹلی پاور چاہتے تھے، یعنی کہ وہ پاور ہنگری کہہ لیں وہ ہو گئے تھے، اور اس میں انہوں نے ان کے راستے میں جو بھی آتا تھا اس کو روندتے گئے اور روندتے ہی گئے۔ یعنی ان کے سامنے صدر اسحاق خان آئے، ان کو فارغ کر دیا، پریزیڈنسی میں پسند نہیں ہے، پریزیڈنسی فارغ۔ ان کے سامنے کوئی آرمی چیف آیا، آرمی چیف کو اڑا کے رکھ دیا، جنرل جہانگیر کرامت کو اڑا دیا، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب کو اڑا دیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس جوڈیشری ان کے سامنے آئی، جوڈیشری کو اڑا دیا، سپریم کورٹ پہ حملہ کروا دیا۔ یہ چیزیں، یہ ان کا طرز حکمرانی ہے، طرز سیاست ہے۔ اب پھر ان کو موقع ملا، پھر معاملہ وہیں کا وہیں تھا، اور کیا چیزیں ہوتی تھیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جب فرسٹ ٹائم گئے، منتخب یعنی کہ مقرر ہونے کے بعد ان کی تقرری ہوئی، نواز شریف صاحب نے کی تھی، تو جب پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم ہاؤس گئے تو ان کو سیکورٹی گیٹ سے گزارا گیا، یعنی یہ ایک پہلا، اور اس کی ویڈیو بنائی گئی، اور اس ویڈیو کی واک تھرو گیٹ جو ہوتا ہے سیکورٹی کا، اس میں سے گزارا گیا، اور اس کی پھر ویڈیو بنائی گئی۔ اس کے بعد جب
انہوں نے سیلوٹ کیا تو ایک پرائیویٹ کیمرے سے تصویریں بنائی گئیں اور پھر وہ تصویریں جاری کی گئیں سوشل میڈیا پہ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک میسیج دیا جائے کہ یہ ہے ہماری ذہنی تسکین۔ تو یہ چیزیں جو تھیں وہ ہیں اس میں موجود ہیں جی۔ تو لہٰذا یہ اب اس کو کمپیئر کریں آپ عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب نے تو کبھی نہ ہی کسی جوڈیشری پہ حملہ کیا، نہ ہی کسی پریزیڈنسی پہ حملہ کیا، نہ ہی کسی آرمی چیف پہ حملہ کیا، نہ ہی کسی فوج پہ ایسا حملہ کیا، اور کسی قسم کا نہیں کیا۔ تو جب کیا نہیں تو پھر ان کو برطرف کیوں کیا گیا، ان کا تختہ کیوں الٹا گیا؟ یہ ایک اب سوچ یہ ہے کہ یہ کوشچن بنتا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ایسا کچھ نہیں کیا۔ عمران خان صاحب بڑے سموتھ چل رہے تھے اور انہوں نے کبھی کوئی سینگ نہیں پھنسائے، وہ اپنا کام کر رہے تھے، باقی اپنا کام کر رہے تھے۔ اختلاف رائے موجود تھا، وہ پالیسیز پہ تھا، اور اس اختلاف کو بھی انہوں نے کبھی پبلک میں آ کے ڈھنڈورا نہیں پیٹا، بند کمروں میں اختلاف رہا اور وہ پالیسیز کا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ چیز اب پھیلتی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ مقبول سے مقبول ہو رہے ہیں۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اسکرپٹ ہو گیا ہے خراب، اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان آنا کر دیا ہے مؤخر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کل کو کیا ہو جائے، کل کو الیکشن اناؤنس ہو جائیں، کل کو اسمبلی ٹوٹ جائے اور نواز شریف صاحب وہاں جا کے پھنس جائیں، اور پھر صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل جائے، اور بجائے اس کے کہ وہ وہاں پھنسے رہیں بلکہ انہوں نے اپنی واپسی مؤخر کی ہے۔ ان کی پارٹی نے بھی منع کر دیا کیونکہ ان کی پارٹی نے بھی وہاں سے کچھ اہم معلومات نواز شریف صاحب تک پہنچائی ہیں۔ نواز شریف صاحب تک ان کی پارٹی نے، ان کی پارٹی کی مراد ہے مریم بی بی اور ان کے جو لائک مائنڈڈ ہیں، انہوں نے یہ بات کنوے کی ہے کہ جناب ابھی تک نہ کریں۔ البتہ کچھ چیزیں انہوں نے کہی ہیں، کچھ مطالبات رکھے ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہ رکھے ہیں فرد واحد کے سامنے کہ جناب اگر آپ واقعی طاقتور ہیں، آپ کا سسٹم پہ گرپ ہے، کنٹرول ہے، تو پھر یہ چیزیں پہلے کریں، حفاظتی انتظامات، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے گا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے جی اب تک کی جو اطلاعات تھیں۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہیں سے سلسلہ میں اگلی ویڈیو میں شروع کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب نے کیا ڈیمانڈز رکھی ہیں اور انہوں نے واپسی کے لیے کب کا وقت چنا ہے اور کب وہ آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔